سے معمور رہا. دل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہارٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے یا نہیں، میرے پاس ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹر امام احمد رضا خان دے رہے ہیں. فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر. کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. احسان بھائی بیٹھے اسی لیے مجھے یہ شعر یاد آ گیا، اور یہ ان کا احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان بھی یہ موجود ہے. امام کہتے ہیں کہ حضور ہی نے تو کلمہ پڑھایا ہے نا، کسی ملا نے تھوڑی پڑھایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ تو میرے نبی کی عطا ہے. وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ خدا نے دیا ہے، لیکن خدا نے نبی کے ذریعے دیا ہے. کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. اور کیا اعلیٰ حضرت نے کہا؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب نجدیوں کی بات ختم ہوئی، اب ہماری بات ہے. انہیں جانا، انہیں مانا. ذرا بولے نا میرے ساتھ، انہیں مانا. یہ دو کام کیا. اور پھر تیسرا کام کیا کیا؟ نہ رکھا غیر سے کام. سمجھے یا نہیں؟ حضور کو جانا، حضور کو مانا. حضور کو جانا، حضور کو مانا، اور نہ رکھا غیر سے کام. انشاءاللہ اسی شعر پر اپنی گفتگو ختم بھی کروں گا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ شیر اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا. دیکھیے جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں نا، انہیں کل بھی چھیڑا جاتا تھا، آج بھی چھیڑا جاتا ہے، اور قیامت تک چھیڑا جاتا رہے گا. کیونکہ چور ڈاکہ وہی ڈالتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت والوں کے پاس عشق رسول کی صورت میں ایمان کا خزانہ موجود ہے. پہلی بار آیا ہوں، 15 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس. میں آپ کے نعرے نہیں سننا چاہتا، نعرے بعد میں لگانا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے میں اعلیٰ حضرت کے انٹروڈکشن آپ کو نہ دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس اسٹیج پہ جتنے علماء ہیں وہ بھی نہ دے سکتے.
لیکن میں ان لوگوں سے, ایجوکیٹڈ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی بھی ڈائیگرام امیجن اپنے دماغ سے نہ کریں. If you want to know who is Ala Hazrat, just read book of Ala Hazrat. That's all. اس لیے کہ اگر میں کچھ بولوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک دو لفظ کم بول دوں, زیادہ بول دوں, لیکن جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بدل نہیں سکتی. امام احمد رضا کو اللہ نے اس صدی میں, دیکھیے یہ اس کو ہے 104واں 104, لیکن اعلیٰ حضرت کو مجدد کا جو خطاب ملا ہے اس خطاب کو آج پورے 122 سال ہو گئے. 1900 میں, یاد رکھیے صاحب, 1900 میں پٹنہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی سنی کانفرنس ہوئی تھی, جس میں صرف رضوی نہیں تھے, صرف اشرفی نہیں تھے, صرف نقش بندی نہیں تھے, صرف شاذلی نہیں تھے, صرف سہروردی نہیں تھے, صرف مداری نہیں تھے, صرف جو ہے چشتی نہیں تھے, بلکہ ہر سلسلے کا پیر موجود تھا. ہر سنی مدرسے کے علماء موجود تھے, اور ان سارے سنیوں نے مل کر ایک آواز کہا, ہمارا امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا ہے, مجدد نیت حاضرہ امام احمد رضا ہے. سنو, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کمرے کے اندر ان کے پیر نے کہہ دیا, یا آج کل ہوتا ہے کہ مرید کہتے ہیں پیر کو کوئی ٹائٹل. اعلیٰ حضرت کا یہ معاملہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کو مجدد ماننے والوں میں ان کے پیر بھی شامل ہیں, جن کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے. ہاں, یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے. شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا, آج بنا جو مرکز اہل سنت ہے. دوستو یاد رکھو, اعلیٰ حضرت کسی ایک سلسلے کی پپوتی نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں چلے جاؤ. اچھا ایک بات میں بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے, کچھ دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے. توجہ سے سنیے, ہم اپنے آپ کو, میری بات مکمل ہو جانے کہ مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہوگی, لیکن بات مکمل ہو جانے دیں. We are not بریلوی. پھر آپ کیا ہو؟ I am Sunni. Which type of Sunni? I am Sunni, but I am not Wahhabi. I am Sunni. Which type of Sunni? I am not Shia Rafzi. I am Sunni. Which type of Sunni? I am Sunni Hanfi, but I am not Ghair Muqallid Ahle Hadas. I am Sunni. Which type of Sunni? I am Sunni Hanfi, but not Deobandari. I am Sunni. Which type of Sunni? I am Sunni. I am not Qadiani. I am Sunni. Which type of Sunni? I am Sunni, but I am not Najri. I am not Mu'tazili. I am not Chakralawi. I am not Kanthanali. I am not Tablighi Jamaat. اچھا, اب آپ نے سب تو چھان دیا, پھر مجھے بتاؤ نا بچہ کیا؟ آپ نے سب چھان دیا. جتنے فرقے
سے ٹکراتا ہم اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ٹکراتا ہم ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ مجدد الفسانی سے ٹکراتا ہم اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اہل بیت اطہار کے ائمہ سے ٹکراتا ہم ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تابعین کے عقیدے سے ٹکراتا ہم ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے سے ٹکراتا ہم ریجیکٹ کر دیتے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اگر صحابہ کے عقیدے سے ٹکراتا ہم ریجیکٹ کر دیتے. لیکن خدا کی قسم جب ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال کے کچھ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کہا آپ اعلیٰ حضرت غور کرتے ہو اعلیٰ حضرت نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے نا؟ بہت اعلیٰ حضرت کرتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعلیٰ حضرت نے مسلمان کتنوں کو بنایا نا، اس پر بھی پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے. میں صرف اعلیٰ حضرت کے 2 شعروں کا نام لے رہا ہوں، ان پہ اشارہ دے رہا ہوں، ان کو پڑھنا آپ. ایک شعر کا نام ہے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی کہ آفیشل اعلیٰ حضرت کے اس مرید اور خلیفہ کے ہاتھ میں پوری دنیا میں 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. یہ ایک خلیفہ. اور دوسرے خلیفہ کا نام ہے قطب الدین برہمچاری. ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. انہوں نے صرف ایک دن میں بدایوں میں جب شدھیکرن چل رہا تھا اس ٹائم 50,000 ہندوؤں کو مسلمان بنایا تھا. بھائی جب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے خلیفہ اتنے مضبوط تیار کیے تھے. اعلیٰ حضرت کے شاگرد سب اعلیٰ، سب اعلیٰ، سب اعلیٰ. اور تم کہتے ہو مومن، تو 2 چیز ہے علماء یہاں موجود ہے. ایک تو تھا ناصر الدین البانی جس نے لوگوں کے عقیدے خراب کیے، اور ایک یہ ناصر الدین کھڑے ہیں جو مجھے وقت بتا رہے ہیں. میں بھی اعلیٰ حضرت والا ہوں نا. معلوم ہے نا آپ کو اعلیٰ حضرت کے پاس دیکھیے مجھے تو میرا تو ڈبل حق ہے. ایک تو مجھے ان کے پیر خانے سے بھی نسبت ہے، اور پھر الحمدللہ میرا جو گھرانہ ہے اس گھرانے سے اعلیٰ حضرت کا جو سمبند ہے وہ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. خیر، ایک مولوی تھے سید محبوب صاحب، آئے فلکیات کے کتابوں کے بڑے ماہر، بڑے کہتے اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بتاؤ بارش کب آئے گی؟ توجہ، یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں نا، کاروں کا بارش کب آئے گی؟ کہا بارش تو حضور اس مہینے میں پاسبل نہیں ہے، نیکسٹ منتھ آئے گی. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں پاسبل ہے. کہا نہیں پاسبل ہے. تھوڑی دیر گزری، برسن ہارے دی مجھے تھوڑی دیر میں. اب یہ حیران کہتے حضور یہ ہوا کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اپنے دور کے سائنٹسٹ کو بھی راہ دکھائی ہے، میتھمیٹکس کو بھی راہ دکھائی ہے، علم نجوم اور فلکیات کے ماہرین کو بھی راہ دکھائی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے ہو گیا بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت اٹھے، کہا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کہا ٹائم ہو رہا ہے 12:15. کہا 12:45 بجنے میں کتنا ٹائم ہے؟ 1:45. کہا آدھا گھنٹہ. اعلیٰ حضرت اٹھے، گھڑی کو ہاتھ میں لیا اور آدھا گھنٹہ آگے بڑھا دیا. کہا کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ میرا رب قادر ہے، مالک ہے، قادر حقیقی ہے. تم
دیکھیے سنیے، اعلیٰ حضرت نے ہر چیز میں کمپرومائز کیا، لیکن نبی کی شان، نبی کے رسپیکٹ کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی کمپرومائز نہیں۔ سنو، ایک مجذوب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہے، مجذوب کی بڑی نشانیاں ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ مجذوب اعلیٰ حضرت ادب کرتے تھے، اس لیے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ آئے کہنے لگے مولانا ایک بات ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کی حکومت کہاں کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا زمین پر بھی، آسمان پر بھی۔ زمین پر بھی۔ اب وہ مجذوب تھا، سیر کر رہا تھا، اس نے کہا مولانا، بڑے مولانا، میں نے زمین پر دیکھی ہے، ہم تو ابھی تک اس منزل پر بھی نہیں پہنچے، میں نے زمین پر دیکھی ہے، آسمانوں پر نہیں دیکھی۔ اعلیٰ نے دھوکے شاہ، دھوکے میں ہو، میرے نبی کی سلطنت، حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، وہ زمینوں کے بھی مالک ہے، آسمانوں کے بھی مالک ہے، آسمانوں کے بھی مالک ہے۔ بس بات ختم کروں، آسمانوں کے بھی مالک ہے۔ وہ چلے گئے، اعلیٰ حضرت گھر گئے۔ 12 سال یا 18 سال کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا تھا حجت الاسلام مولانا حامد کے بعد، اس بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم، وہ بے ہوش پڑے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ پیرانی اماں آتی ہے، کہتی ہے آپ درویشوں سے مت الجھا کرو، مجذوبوں سے مت الجھا کرو، یہ دیکھو بیٹا یہ بے ہوش پڑا ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ امام احمد رضا نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ آپ اور میرے جیسا اگر کمزور ایمان والا ہوتا نا، اور یار وہ بابا کو ڈھونڈو، بابا سوری نہیں، وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ کہا بیگم میں ایک بیٹا تو کیا، اگر اللہ مجھے کروڑوں بیٹے بھی دے تو قربان کر دوں گا، مگر یہی کہوں گا کہ میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی۔ اس کو وقت گنجائش نہیں دیتا کہ میں مزید آگے بڑھوں، انشاءاللہ اگر زندگی میں کبھی موقع کیا تو پھر آگے بات کروں گا۔ بس مولانا حشمت علی خان صاحب کی بات جس سے شروع کیا تھا اسی پر ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو مسلمان بنایا، تو مولانا حشمت علی خان صاحب نے کہا وہ سوال پوچھنے والے، تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال ہی الٹا ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، ان سے آپ بات میں پوچھنا کہ کسی کو کلمہ پڑھانا زیادہ ثواب ہے یا کسی کو کافر ہونے سے بچانا زیادہ ثواب ہے؟ یہ بتائیں گے آپ کو مفتی اعظم یہاں کے۔ مفتی اعظم حضرت شیر سنت جواب دیتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے۔ ارے تو پوچھ رہا ہے میرے احمد رضا نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا، ارے یہ پوچھ کہ میرے احمد رضا نے کروڑوں کو بے دین ہونے سے بچا لیا۔ انہیں جانا، انہیں زور سے انہیں جانا، انہیں مانا، اللہ رکھا۔ 72 فرقوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، وعدہ کرو 72 فرقوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، ہماری ملت